لا ينتهي لا ينتهي بالحصر ما أعطى. ما قدر اللہ حق قدرہ، انہوں نے اللہ کا اندازہ نہیں کیا جیسا کہ اندازہ کرنا چاہیے تھا۔ شرک کا اصل سبب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی معرفت کی کمی۔ ایک اللہ، بڑے اللہ کو مان کر اس کے ساتھ چھوٹے اللہ ماننا، تو شرک اس کا نام ہے۔ ہوتا کیا ہے، انسان اپنے چھوٹے سے ذہن کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کو بھی اپنے ذہن کے پیمانوں پر ناپنا شروع کر دیتا ہے۔ تو انہوں نے تصور کیا کہ اللہ بھی ایک بہت بڑا بادشاہ ہے، مان لیا سب سے بڑا بادشاہ ہے، لیکن اس کے نائبین سلطنت ہے۔ عرب والوں نے کیا سمجھا، یہ فرشتے جو ہیں خدا کی بیٹیاں ہیں، اگر یہ جو ہے کسی کی سفارش کر دیں گی تو بس کیا کہنے، پھر اس کا بیڑا پار ہو جائے گا، وہ کامیاب ہو جائے گا۔ اور صاف انہوں نے کہا ہم جو ان کو پوجتے ہیں وہ اس لیے کہ یہ ہمیں اللہ سے قریب تر کر دیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في آخر سورة الحج: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون، وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ هو اجتباکم، الی آخر الآیہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ حج کے آخری رکوع کا مطالعہ ہمارا کئی نشستوں سے جاری ہے۔ ایک بات پھر یاد دلا دوں، میرے نزدیک یہ قرآن مجید کے جامع ترین مقامات میں سے ہے۔ کل 6 آیات پر مشتمل، پہلی 4 آیات میں قرآن کی دعوت عمومی، جس کا مخاطب ہے ہر فرد نوع بشر، کسے باشد، مشرق کا ہو، مغرب کا، شمال کا، جنوب کا، کسی نسل کا، کسی رنگ سے، کوئی بھی ہو، وہ دعوت ایمان ہے، لوگو ایمان لاؤ۔ اس کے بعد ایک آیت کے بڑے حصے میں رسالت کا تصور سامنے آیا۔ اللہ تعالیٰ لوگوں پر اتمام حجت کے لیے اپنی ہدایت نازل کرتا ہے، لیکن یہ ہدایت نازل ہوتی ہے 2 واسطوں سے۔ سب سے پہلے اللہ سے اخذ کرتا ہے فرشتہ، فرشتہ پہنچاتا ہے انسانوں میں سے کسی رسول کو، اور پھر وہ رسول پہنچاتے ہیں اپنے ابنائے نو جو ہیں، ہم جنس ہیں، ان کو پہنچاتے ہیں۔ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس ان اللہ سمیع بصیر۔ اب دیکھیے تیسرا ایمان جو ہے وہ ایمان بالآخرہ، مرنے کے بعد جی اٹھنا ہے، تمہارے تمام اعمال جو زندگی کے ہیں ان کا حساب کتاب ہوگا، اس کے نتیجے میں جزا و سزا کے فیصلے نافذ ہوں گے، اور جزا کی جگہ جنت ہے، روح و ریحان و جنت نعیم، اور سزا کی جگہ پھر جہنم ہے۔ یہ جو ہے اس کو کہتے ہیں ایمان بالآخرہ۔ ایمان بالآخرہ اگرچہ اپنی جگہ پر بہت اہمیت کا حامل ہے، ایمانیات ثلاثہ میں سے عملی اعتبار سے سب سے زیادہ اہم جو ہے ایمان بالآخرہ ہے۔ آخرت کا یقین ہوگا، جزا و سزا کا یقین ہوگا تو انسان تیر کی طرح سیدھا رہے گا، اس کا طرز عمل صحیح ہوگا۔ لیکن آخرت کا ایمان کسی وجہ سے کمزور پڑ جائے، محاسبے کا خوف نہ رہے، جزا و سزا کا تصور جو ہے وہ کچھ کمزور پڑ جائے، تو پھر انسان غلط راستوں پر، اپنے نفس پرستی میں، شہوت پرستی میں، مفاد پرستی میں، دولت پرستی میں، شہرت پرستی میں، وہ مختلف پرستشوں کے اندر ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر جو ہے ہو جائے گا۔ لیکن یہاں نوٹ کیجئے کہ اس ایمان بالآخرہ کا ذکر بڑا ضمنی انداز میں آیا ہے۔ چنانچہ ایک تو تیسری آیت میں فرمایا ان اللہ سمیع بصیر، یقیناً اللہ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ یہ اللہ کا جو سمیع اور بصیر ہونا یہ کس لیے ہے؟ ایک تصور تو یہ ہو سکتا ہے جیسے کہ اللہ تماشا کر رہا ہے، بس دیکھ رہا ہے، ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے کیا ہو رہا ہے دنیا میں۔ تو یہ تو ایک کھلنڈرے بچے کا تصور ہے، جو آپ کو حیرت ہوگی اگر پہلی مرتبہ یہ بات علم میں آ رہی ہے کہ ہندو مائتھولوجی میں یہ بات بھی موجود ہے کہ یہ دنیا رام کی لیلا ہے۔ لیلا کہتے ہیں کھیل کو۔ جیسے ایک بچہ ہے وہ کھیل رہا ہے، اس نے ایک کھلونا اٹھایا، پھر اس کو پٹخ دیا، دوسرا اٹھا لیا، پھر اس کو پٹخ دیا، تیسرا اٹھا لیا۔ اسی طرح رام جی کھیل رہے ہیں، اور یہ کہ کبھی کسی کو اونچا کر دیتے، کبھی اسی کو نیچے گرا دیتے ہیں۔ اونچ نیچ کا کھیل ہے جو کھیل رہے ہیں، تو معاذ اللہ ایسا معاملہ نہیں ہے۔
بلکہ اللہ کا سمیع و بصیر ہونا اس اعتبار سے ہے کہ تمہارے تمام اعمال چھوٹے سے چھوٹے اور بڑے سے بڑے وہ اللہ کے علم میں آ رہے ہیں، اور تمہاری زبان سے نکلنے والا ایک ایک حرف اللہ کے علم میں ہے۔ لہذا فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، جو تم میں سے کوئی ذرے کے ہم وزن نیکی کمائے گا وہ اسے دیکھ لے گا، ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، جو اگر بدی تم نے کمائی ہوگی چاہے وہ بھی ایک ذرے کے ہم وزن ہو تو وہ بھی تم دیکھ لو گے۔ اس اعتبار سے اللہ سمیع ہے، بصیر ہے، وہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو کچھ کہ ان کے سامنے ہے اور جو کچھ کہ ان کے پیچھے ہے۔ سامنے سے مراد کیا ہے؟ جو عمل میں نے کیے ہیں، کرتوت کیے ہیں، وہ میرے سامنے ہے، مجھے معلوم ہے میں نے کیا کیا کچھ کمائی کی ہے، کیا میں نے کرتوت کیے ہیں، کیا میں نے کوئی بھلائی کمائی ہے، تو وہ بھی میرے علم میں، میرے سامنے ہے۔ لیکن ایک یہ کہ میرے مرنے کے بعد میرے ان اعمال کے اثرات بعد میں بھی رہیں گے۔ میں نے کوئی اچھی اولاد اگر چھوڑی ہے، نیک اولاد چھوڑی ہے، تو اس سے عوام کو فائدہ پہنچے گا، لوگوں کو فائدہ پہنچے گا، دین کی خدمت جاری رہے گی، اس میں میرے بھی حساب میں اندراج ہوتا رہے گا نیکی کا۔ اگر میں نے کوئی بری اولاد چھوڑی ہے، اس کی تربیت نہیں کی ہے، اس سے جو شر پھیلے گا، جو برائیاں پھیلیں گی دنیا میں، تو اس میں سے مجھے بھی حصہ ملتا رہے گا، اور یہ قیامت تک سلسلہ جاری رہے گا۔ اس اعتبار سے فرمایا یعلم ما بین ایدیہم، اللہ جانتا ہے وہ سب کچھ بھی جو ان کے سامنے ہے، وما خلفہم، اور جو کچھ کہ ان کے پیچھے ہے، وإلی اللہ ترجع الامور، اور بالآخر تو تمام معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹا دیے جائیں گے۔ یہ فعل مجہول ہے، یہ نہیں ہے ترجع الامور، نہیں ہے کہ جو معاملات لوٹ جائیں گے اللہ کے، نہیں، لوٹا دیے جائیں گے، کسی کو پسند ہو یا ناپسند۔ بالآخر تمام معاملات کا فیصلہ جو ہے وہ عدالت خداوندی میں کیا جائے گا، اور تمام معاملات اللہ کی جانب لوٹا دیے جائیں گے۔ یہ جو میں نے آپ سے عرض کیا ہے کہ یہاں ایمان بالآخرت کا ذکر جو ہے وہ بڑا ضمنی انداز میں آیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس سورہ مبارکہ کے پہلا رکوع جو ہے وہ تقریباً پورا کا پورا ایمان بالآخرت کے اوپر ہے۔ پہلے قیامت کے ذکر سے بات شروع ہوتی ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ اس کے بعد ذرا آگے چل کر پانچویں آیت جب آتی ہے، پانچویں اور چھٹی آیات میں، طویل آیات میں سے ہے یہ، بہت خوبصورتی سے باعث بعد الموت کے لیے دلائل دیے گئے ہیں۔ یا ایھا الناس، میں صرف پڑھوں گا اس وقت ان کو، یہ ہمارے درس کا حصہ نہیں ہے، لیکن یہ کہ اندازہ ہو جائے کہ وہاں جو خلا ہے وہ کیسے پر ہوتا ہے۔ ایمان بالآخرت کے اوپر صرف ضمنی انداز میں جو بات ہوئی ہے، تو در حقیقت اس کی وجہ کیا ہے کہ پہلے رکوع میں بڑی تفصیل سے بات ایمان بالآخرہ پر ہو چکی ہے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، ان کنتم فی ریب من البعث، اگر تمہیں کوئی شک ہے، شبہ ہے مرنے کے بعد اٹھائے جانے کے معاملے میں، تو ذرا غور کرو۔ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ، سوچو تمہاری اصل حقیقت کیا تھی، ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا نا۔ اب یہ چیز وہ ہے کہ جو مذہب اور سائنس کے درمیان مشترک ہے۔ سائنس نے بھی یہی کہا ہے کہ تمام حیات ارضی جو ہے اس کا بمبا اور سرچشمہ جو ہے کرسٹ آف دی ارتھ ہے، یہ جو زمین کے اوپر مٹی بنی ہوئی ہے، اسی مٹی سے در حقیقت یہ تمام جو ہے جو بھی حیوانات ہیں ان کی تخلیق ہوئی ہے۔ اور مذہب بھی بتاتا ہے کہ مٹی سے پیدا کیے گئے انسان۔ اب اس میں درمیانی لنکس کیا ہے، کیسے پیدا کیے گئے، وہ علیحدہ ہے، لیکن نتیجہ جو ہے وہ تو ایک ہے کہ ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا۔ پھر اس مٹی کا جو سلالہ ہوتا ہے، اس میں سے جو کشید کیا گیا ہے، ثم من نطفۃ، پھر وہ نطفے کی شکل اختیار کرتا ہے۔ ظاہر بات ہے انسان کی منی جو بنتی ہے وہ کہاں سے بنتی ہے؟ وہی غذا جو وہ کھا رہا ہے، اور جس کی الٹیمیٹ سورس تو یہی زمین ہے۔ اناج ہے تو وہاں سے آ رہا ہے، اور دودھ اور مکھن ہے تو وہ بھی تو گائے نے اور بھینس نے جو چارہ کھایا ہے اسی سے وہ دودھ اور مکھن آپ کو مل رہا ہے، گوشت اسی سے مل رہا ہے۔ تو پھر وہاں سے اس نے نطفے کی شکل اختیار کی، ثم من علقۃ، پھر رحم مادر کی دیوار کے ساتھ جو ہے وہ ایک لیچ کی شکل میں وہ وہاں پر لٹکا ہوا تھا، ثم من مضغۃ، پھر ایک گوشت کے لوتھڑے کی شکل میں، مخلقۃ وغیر مخلقۃ، ابتدا میں اس میں کوئی نقش و نگار نہیں ہوتے، وہ گوتھڑا سا ہے بس، لوتھڑا ایک، لیکن پھر تھوڑی دیر کے بعد اس میں آثار ظاہر ہو جاتے ہیں، یہاں سر بنے گا، یہاں سے یہ دو بڈز نکل رہے ہیں، یہ بازو بنیں گے اپر ایکسٹریمیٹیز، اور یہاں سے نیچے سے دو بڈز نکل رہے ہیں، یہ بڑھیں گے اور بڑھ کر ٹانگیں بنیں گی۔ تو پہلے وہ غیر مخلقہ ہوتا ہے، بعد میں مخلقہ۔ لِنُبَيِّنَ لَكُمْ، یہ ہم تمہیں اس لیے بتا رہے ہیں کہ تم پر واضح ہو جائے کہ تم جو آج ایک
پورے انسان ہو اور تمہارے اندر کیا کیا صلاحیتیں ہیں، سماعت ہے، بصارت ہے، دماغ ہے، قوت گویائی ہے، کلام ہے، کیا کیا کچھ تمہارے اندر ہے، آیا کہاں سے ہے؟ مٹی سے، پھر نطفے سے، پھر علقہ سے، پھر مضغہ سے، لنبین لکم، تاکہ ہم تمہارے اوپر واضح کر دیں کہ تمہاری اصل کیا ہے۔ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ، اور ہم ٹھہرائے رکھتے ہیں ماؤں کے رحموں میں جب تک ہم چاہتے ہیں اور جو کچھ ہم چاہتے ہیں۔ کوئی حسین ہے، بچہ پروان چڑھ رہا ہے، یا کوئی بدصورت ہے، کوئی پورا صحیح و سالم بچہ پروان چڑھ رہا ہے، یا کسی اعتبار سے ہینڈی کیپ بچہ پروان چڑھ رہا ہے، یہ سب ہمارے اختیار میں ہے۔ ثم نخرجکم طفلا، پھر ہم تمہیں ایک خاص مدت تک تو وہاں ٹھہرائے رکھتے ہیں، پھر تمہیں ہم وہاں سے نکالتے ہیں ایک چھوٹے سے بچے کی شکل میں۔ ثم لتبلغوا اشدکم، پھر تم پہنچتے ہو اپنی پوری قوت اور جوانی کو۔ ومنکم من یتوفی، اور تم میں سے کچھ وہ ہیں کہ جو پہلے ہی جن کو قبضے میں لے لیا جاتا ہے، موت آ جاتی ہے۔ ومنکم من یرد الی ارذل العمر، اور تم میں ایسے بھی ہیں جو پھر بدترین عمر کو لوٹا دیے جاتے ہیں۔ لکہ لا یعلم من بعد علم شیئا، وہ ارذل العمر کیا ہے؟ اب ہو گئے ہیں 100 برس کے، اور اب نہ کوئی علم رہا، نہ کوئی فہم رہا، بچوں کی عادتیں جو ہیں عود کر آئی ہیں، یادداشت ختم ہو گئی ہے، جیسے ریگن صاحب پڑے ہوئے ہیں، ہیومن ویجیٹیبل ہے، بس کھانا وانا کھا لیا، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، پہچانتے کسی کو بھی نہیں، یادداشت جو ہے سرے سے موجود نہیں۔ ایک زمانے میں طوطی بول رہا تھا، کڑک کر گفتگو کرتے تھے، پوری دنیا میں ان کی آواز سنی جاتی تھی، اور آج کیا ہے؟ ہیومن ویجیٹیبل، نتھنگ ایلس۔ لا یعلم من بعد علم شیئا، کہ جب سب کچھ جاننے کے باوجود انسان ایسا ہو جائے کہ کچھ معلوم نہیں، سب کچھ جیسے کہ ماں کے پیٹ سے نکلا تھا کہ کچھ معلوم نہیں تھا، آج وہی کیفیت لوٹ آئی ہے۔ اچھا، یہ ایک مشاہدہ ہے، یہ گویا کہ دلیل ہے جو اللہ تمہیں ان سٹیجز سے گزار کر لایا ہے، کیا اس کے لیے یہ مشکل ہے کہ دوبارہ تمہیں پیدا کر سکے؟ کیسے؟ الیس ذالک بقادر علی ان یحیی الموتى، کیا وہ اللہ اس پر قادر نہیں ہے کہ وہ مردہ کو زندہ کر سکے؟ اچھا، ایک اور مشاہدہ لو، وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً، اور تم دیکھتے ہو زمین کو کہ وہ پڑی ہوئی ہوتی ہے بالکل ویران اور خشک۔ فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ، پھر جب ہم اس کے اوپر بارش برسا دیتے ہیں، پانی اتارتے ہیں، اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ، اب اس کے اندر سرسراہٹ پیدا ہوتی ہے اور وہ ابھرتی ہے۔ گھاس ابھر رہی ہے تو گویا زمین اوپر ابھر رہی ہے، یا گندم کی فصل ابھر رہی ہے تو گویا کہ زمین ابھر رہی ہے۔ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ، اور ہر طرح کی چیزیں جو ہے پیدا ہو رہی ہیں، فصلیں پیدا ہو رہی ہیں، پھول اور پھل پیدا ہو رہے ہیں۔ یہ بھی تم دیکھتے ہو، زمین مردہ پڑی تھی، زندہ ہو گئی، تمہاری نگاہوں کے سامنے ہوتا ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ، یہ سب اس لیے ہے کہ اللہ حق ہے، اس کی قدرت حق ہے۔ مشفق متعطف كلما ناديت ياه قال يا عبدي أنا معاملہ اپنی ذات کا ہو یا لوگوں سے تعلقات کا، عبادت کا ہو یا تجارت کا، حسن سلوک کا ہو یا بندوں کے حقوق کا، صرف الفاظ سے نہیں، اپنے اعمال سے مومن بننے کا ثبوت دیجیے۔ وہی کیجیے جو بندوں سے پروردگار بولتا ہے، کیونکہ صرف مومن کا کردار بولتا ہے۔ بے شک اللہ اپنے نیک بندوں کے لیے کامیابی کے دروازے کھولتا ہے، کردار بولتا ہے۔ کل شام 5:30 بجے اور دوبارہ صبح 5:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ Marriage or divorce? What's Islamic ruling? Husband wants to give divorce. Solution or problem? Joint family system. Heaven or hell? Big fat idiots have become the norm. You choose. Beauty, wealth, family status, virtue. Decide what you want. Decide your choice.
be sad or be happy. It's your choice. Join Dr. Zakir Naik in Better Half or Bitter Half. کل رات 8 بجے اور دوبارہ صبح 10 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر. احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 نمازیں اور ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک اور رمضان سے دوسرے رمضان تک کفارہ ہے ان گناہوں کا جو ان کے بیچ میں ہوں جب تک کبیرہ گناہ نہ کرے. صحیح مسلم جلد نمبر 1 کتاب الطہارہ حدیث نمبر 450. مشفق متعطف وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى، اور یہ کہ وہ مردہ کو زندہ کرے گا. وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور یہ کہ وہ ہر شے پر قادر ہے. وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور دیکھو قیامت آ کر رہے گی، اس میں کوئی شک نہیں ہے. وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ، اور اللہ تعالیٰ لازماً زندہ کر کے اٹھا دے گا ان کو جو قبروں میں ہوں گے. تو یہ پہلے رکوع کی 2-3 آیتوں میں یہ بعث بعد الموت اور ایمان بالآخرہ کا تذکرہ اس قدر مفصل آ چکا تھا کہ یہاں آخر کے رکوع میں اس میں اجمال سے کام لیا گیا. اب دیکھیے اس کے بعد شروع ہو رہا ہے اس رکوع کا دوسرا حصہ. میں نے عرض کیا تھا کہ پہلی 4 آیتوں میں دعوت عمومی، اور دعوت عمومی ہر فرد بشر کے لیے. اب جو 2 آیتیں ہیں ان میں خطاب ہے یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ماننے کے دعوے دار ہو. کہ اب ہم سے گفتگو ہو رہی ہے، اگرچہ پہلی گفتگو بھی ہم سے تھی، اس لیے کہ ہم میں سے اکثر کے پاس ایمان جو ہے وہ صرف عقیدے کی شکل میں ہے، یقین کی صورت میں نہیں ہے. اب اصل خطاب ہو رہا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان کے دعوے دارو. ارکعوا، اب دیکھیے فعل امر آ رہے ہیں. ابھی تک فعل امر کوئی نہیں آیا تھا سوائے فاستمعوا لہ. ایک مثل بیان کی جا رہی ہے تو ذرا غور سے سنو بس. لیکن اب جو ہے ایک ہی آیت میں 4 فعل امر ہیں. یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا، اے ایمان والو رکوع کرو. واسجدوا، اور سجدہ کرو. واعبدوا ربکم، اور اپنے رب کی بندگی اور پرستش کرو. وافعلوا الخیر، اور اچھے اور نیک کام کرو. لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ. اور اگلی آیت جو ہے جو بڑی ہے، لیکن اس میں یوں سمجھیے کہ یہ جو عملی تقاضے ہیں، اگر ایک ترازو آپ لیں گے تو ایک ترازو کے ایک پلڑے میں تو 4 احکام آ گئے. ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر. اور ایک حکم جو ہے آ رہا ہے پورے پلڑے کے اندر دوسرے میں، وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، جہاد کرو اللہ کے لیے جیسا کہ اس کے لیے جہاد کا حق ہے. اب ان پر ذرا غور کرتے ہوئے سب سے پہلی بات تو نوٹ کرنی چاہیے، اہل ایمان رکوع کرو، سجدہ کرو، اللہ کی بندگی اور پرستش کرو اور اچھے کام کرو تاکہ فلاح پاؤ. کیا معنی ہوئے؟ محض ایمان کے دعوے سے فلاح کا وعدہ نہیں ہے. محض ایمان کے دعوے سے ہوتا تو یہ ساری باتیں پھر بیکار ہیں، بے مقصد ہے. فرمایا یہ کرو یہ کرو یہ کرو اور یہ کرو تاکہ تم فلاح پاؤ. تو فلاح کا دار و مدار جو ہے وہ در حقیقت ان عملی تقاضوں کو پورا کرنے پر ہے. گویا کہ ہم وہیں پہنچ گئے جہاں سے چلے تھے. سورۃ العصر، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. نوٹ کیجئے وہاں بھی 4 باتیں تھیں. زمانے کی قسم ہے تمام انسان گھاٹے میں ہے، خسارے میں ہے، برباد ہوں گے، تباہ ہوں گے، سوائے ان کے جو 4 شرطیں پوری کریں. وہ ایمان لائیں، نیک عمل کریں، اور حق کی ایک دوسرے کو وصیت اور تاکید کریں، اور صبر کی ایک دوسرے کو نصیحت کریں. 4 تقاضے پورے کریں گے تو خسارے سے بچیں گے، تو بربادی سے، تباہی سے، اخروی عذاب الہی سے بچ سکیں گے. ورنہ اس کی توقع کرنا، جیسا کہ میں نے آپ کو قول سنایا تھا امام رازی رحمت اللہ علیہ کا، فی ہذہ الآیہ وعید شدید، اس آیت میں تو بڑی شدید وعید ہے. لأن اللہ تعالی حکم بالخسار علی جمیع الناس، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تو
تمام انسانوں کی تباہی کا فیصلہ کر دیا ہے. الا من کان آتیا بہذہ الاشیاء الاربعۃ، سوائے ان کے جو ان 4 شرائط کو پورا کریں. اور ذرا آگے چل کر کہتے ہیں وَدَلَّ ذَلِكَ، اس بات پر دلالت ہو گئی ہے ان النجاۃ معلقۃ بمجموع هذه الاشیاء، کہ نجات کا دار و مدار ان 4 چیزیں کو مجموعے پر ہے. اب ہم جو ہے لیے بیٹھے ہیں کہ چونکہ ہم صاحب ایمان ہیں، اور وہ ایمان بھی ہمیں وراثتاً مل گیا ہے، والدین سے مل گیا ہے، والدین سے ہم نے کچھ چیزیں سیکھ لی ہیں، ایک عقیدے کی شکل میں ہمارے پاس ہے، پرسنل کنوکشن والا ایمان نہیں ہے. لیکن اس سرسری سے ایمان پر بھی ہم سمجھتے ہیں کہ جنت تو گویا کہ ہمارا موروثی حق ہے، وہ تو ہمیں مل ہی جائے گا، ہمارے لیے نجات تو ہے ہی ہے، کوئی کسر ہوگی تو حضور کی شفاعت سے پوری ہو جائے گی، تو ہمیں تو کوئی ڈر نہیں ہے. سیاں بے کوتوال، اب ڈر کاہے کا، کوئی خوف نہیں. اس بے خوفی نے ہمیں بے عمل کر دیا. خوف جو ہے وہ عمل